سابق سفیر اور لکھاری مرزا اشتیاق بیگ کا کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی گزشتہ 8 مہینے سے جیل میں ہیں، تاہم انہوں نے اب تک 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی کھل کر مذمت نہیں کی۔ وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے آج بھی ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف متواتر زہر اگل رہے ہیں۔ ان کا بیانیہ اہلیہ کو زہر دینے اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ ان کی پارٹی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے نہ کسی قسم کی شرمندگی محسوس کرتی ہے اور نہ ہی انہیں اپنے کیے پر رنج یا پچھتاوا ہے۔ انہیں ریاست مخالف پالیسیوں کی وجہ سے بیشتر رہنما پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ چکے ہیں اور سینئر پارٹی قیادت جیلوں میں ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مرزا اشتیاق بیگ کا مزید کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی نے ہر محب وطن پاکستانی کو اس وقت حیرت زدہ اور صدمے سے دوچار کر دیا جب ایک سیاسی جماعت کے شرپسندوں نے پاکستان اور ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں کے خلاف بھیانک سازش کی اور اپنے مذموم سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے سیاسی لبادہ اوڑھ کر ملک میں خانہ جنگی کرانے کی مذموم کوشش کی، مگر پاک فوج نے بے پناہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ناکام بنا دیا۔ مرزا اشتیاق بیگ کا مزید کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن محب وطن عوام کے ذہنوں میں یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو قانون کے کٹہرے میں اب تک کیوں نہیں لایا گیا اور ریاستی ادارے واقعے میں ملوث ملزمان سے رعایت کیوں برت رہے ہیں۔ دوسری طرف مجرمانہ حملوں کا نشانہ بننے والی ریاست ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام کے باعث معیشت میں بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں اور سفارتی اور معاشی شعبوں میں دوست ممالک کے ساتھ تعاون کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین اور دوسرے ممالک جو پی ٹی آئی دور حکومت میں پاکستان سے ناراض تھے، ان سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے وفد اور ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ نے بھی پاکستان کو ایک اہم ترین شراکت دار ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ سی پیک کا وہ منصوبہ جو پی ٹی آئی دور حکومت میں تعطل کا شکار ہو گیا تھا اور اس پر کام روک دیا گیا تھا، ایک بار پھر پائے تکمیل کی جانب گامزن ہے اور دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے حکومت اور فوج کی مشترکہ کاوشوں سے ایس آئی ایف سی کا قیام بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ذاتی دلچسپی سے یہ پلیٹ فارم ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور انتہائی قلیل عرصے میں ایس آئی ایف سی نے نہایت اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور بیرون ممالک سے کیے گئے حالیہ معاہدے کی عکاسی ہیں۔ حکومت اور فوج کی مشترکہ کاوشوں سے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی اہم اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے ملک کی اقتصادی حالت میں بھی بہتری آئی ہے۔ اسی طرح مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے جو آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگی، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر جو 4 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر آ گئے تھے 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ تاہم دوسری طرف پی ٹی آئی قیادت ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں مصروف عمل ہے۔ آئی ایم ایف دفاتر کے باہر مظاہرے، ٹیلی گراف اور دیگر غیر ملکی جریدوں اور اخبارات میں پاکستان اور فوج مخالف مضامین میں ملکی سلامتی کے اداروں پر تنقید اور دھرنوں اور لانگ مارچ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری سے باز رہیں۔ مرزا اشتیاق بیگ کے مطابق وہ لوگ جو 9 مئی کے حملے کروا کے یہ سوچ رہے تھے کہ عوام کے دلوں میں پاک فوج کے خلاف غلط فہمیاں اور ادارے میں درار پیدا کر دیں گے، ان کی یہ خواہش اور خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور 9 مئی کے حملوں میں نشانہ بننے والی فوج آج پہلے سے زیادہ متحرک اور منظم ہے، جسے عوام میں پذیرائی حاصل ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ کے بقول سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو قوم نے مسترد کر دیا ہے اور وہ بہت جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث شرپسندوں کو جلد از جلد کڑی سزائیں دے کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کوئی اقتدار کی ہوس میں ملک کی سلامتی سے نہ کھیل سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔